اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں ایک نئے انداز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے پشاور سے علامہ مولانا عاکف زمان صاحب نے رابطہ کیا کہ گزارش کی کہ آپ اس کے سبق مزید جو ہے نا وہ آگے چلائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے۔ علامہ صاحب کا شکریہ، عاکف زمان صاحب کا، کہ انہوں نے ہماری توجہ دلائی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، بالخصوص اللہ پاک اپنے محبوب کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم سبع معلقات کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے اور ہمارا آج کا سبق 21 نمبر شعر سے شروع ہوگا۔ شاعر امراء القیس اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا ہے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ تَنْسُلِي۔ شاعر امراء القیس اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ تَنْسُلِي۔ پہلے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ ان لفظ ان یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ زمانہ استقبال میں شرط کے وقوع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جزم کا یعنی یقین کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی کبھی یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ عموماً یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، مگر جن مقامات پر یہ یقین کا فائدہ دے گا وہاں کوئی نہ کوئی اعتبار لطیف ہوگا، کوئی نہ کوئی نکتہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ یقین کا فائدہ دے گا۔ قد ساعت کی ساعت یہ فعل ماضی ہے اور اس کا معنی ہے برا معلوم ہونا، غمگین ہونا۔ منی من الفجار، نون وقایہ ہے یا ضمیر متکلم ہے۔ خلیقاتن خلقت سے، اس کا معنی ہے عادت، طبیعت۔ آگے ہے فصلی، یہ ناصرہ ینصرو سے ہے اور یہ فعل امر ہے۔ صلی یصلو، الامر منہ صلی، صلی، صلو، صلی، اس کا معنی ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا۔ سیاب، لفظ سیاب ہے، اس کا عمومی جو معنی ہے وہ ہے کپڑے، مگر یہاں پر مراد ہے دل۔ آگے بھی لفظ سیاب آیا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کپڑے، مگر یہاں مراد ہے دل، دل بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تنسولی، یہ باب فعل مضارع سے ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز سے علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، امراء القیس کہتا ہے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، اے محبوبہ اگر تجھے میری کوئی عادت بری لگتی ہے، فَصُلِّ ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ، تو تو اپنے کپڑوں کو میرے کپڑوں سے جدا کر لے، علیحدہ کر لے۔ اب اس کا معنی اگر دل پر محمول کریں تو پھر معنی یہ کریں گے، تو تو اپنے دل کو میرے دل سے جدا کر لے، تنسلی، تاکہ جدا ہو جائے۔ ترجمہ دوبارہ، فَصُلِّ ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ، تو اپنے دل کو میرے دل سے علیحدہ کر لے، تنسلی، تاکہ جدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اپنی محبوبہ سے کہا ہے کہ محبوبہ اگر تجھے میرا کردار، مزاج، میری عادتیں، میرا اخلاق اچھا نہیں لگتا، تجھے میری کوئی عادت بری لگتی ہے، تو ایسا کر، پھر تو اپنا راستہ اپنا لے، میں اپنا راستہ اپنا لیتا ہوں، تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ شعر نمبر ہے 22۔ شاعر امراء القیس کہہ رہا ہے، وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَہْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ۔ کہتا ہے تیری دونوں آنکھیں اشکبار نہیں ہوئیں۔ وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكَ، یہ عینان تھا نا، اور کاف ضمیر خطاب کی طرف اضافت جب ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا، تو ظرفہ یظرف، اس کا معنی ہے آنکھ کا بہنا، بہنا۔ تو عینا کی
ترجمہ یہ ہوا، اور محبوبہ تیری دونوں آنکھیں اشک بار نہیں ہوئیں الا لتدریبی بسہمیک کی، اللہ حرف استثناء ہے، اور سہمیک لفظ سہمن یہ تثنیہ ہے، اور اس کا بھی نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور اس کا معنی ہے تیر۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ مگر اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیروں کو مارے، کہاں؟ فی اعشار قلب مقتلی، دل کے ٹکڑوں پر، دل کے حصوں پر، پھر اسے کیا ہوگا؟ مقتلی، تاکہ قتل ہو جائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری دونوں آنکھوں نے آنسو اس لیے بہائے ہیں کہ جو تو روئی ہے جدائی میں، فراق میں، محبت میں، تو اس کی وجہ سے تیری آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں یہ اس لیے بہے ہیں کہ تو اپنے ان تیروں کے ذریعے، یعنی شاعر نے محبوبہ کی آنکھ کے آنسوں کو تیر قرار دیا ہے، کہتے تو اپنی آنکھوں کے آنسوں یعنی تیروں کے ذریعے میرے دل کے 10ویں حصے پر مار کر تو کیا کرے؟ سارے دل کی مالکن بن جائے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوبہ ان آنسوؤں کو بہا کر تو میرے دل پر مکمل گرفت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شعر نمبر 23، شاعر کہتا ہے وَبَیْدَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَیْرَ مُعْجَلِ۔ لفظ بعید اس کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ بعیدات خدر، لفظ خدر یہ اس لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے گھر کے اندر ایک مکان یا ایک حصہ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی ہے پردہ دار لڑکی۔ لا یرام خباؤہا، لا یرام یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ اور خباؤہا، خباؤ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اخبیا، اور اس کا معنی ہے خیمہ۔ تمتع تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، نفع اٹھانا، نفع حاصل کرنا۔ لہوین، لہو کا معنی کھیلنا، کھیل کود میں مشغول ہونا، جس سے انسان کو سرور حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ لہو بولا جاتا ہے۔ غیر معجلی، لفظ غیر یہاں نفی کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے معجل، اس میں مفعول ہے، اعجل یعجل اعجالا فہو معجل و اعجل یعجل اعجالا فذاک معجل۔ لفظ معجل اور یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے۔ التعجیل، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، التعجیل عمل الشیطان، کہ جلدی کرنا شیطان کا عمل ہے، اور یہاں معنی بھی کیا کریں گے؟ جلدی کرنا۔ تو شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے، اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے وَبَیْدَةِ خِدْرٍ، اور بہت سی ایسی پردہ دار لڑکیاں یا بہت سی ایسی پردہ دار عورتیں، لا یرام خباؤہا، کہہ رہے جن کے گھر کا جن کے خیمے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں تمتعت من لہو بہا غیر معجلی، میں نے بہت دیر تک ان سے نفع حاصل کیا، ان سے کھیل میں مشغول و مصروف رہا کہ ان سے دل لگی کی۔ کیا مطلب ہے؟ شاعر اپنی محبوبہ کو جتلا رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ تو اپنے حسن پہ، اپنے جسم پہ، اپنے ناز و نخرے پہ اتنا مان نہ کر۔ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسی لڑکیاں پردہ دار جن کے پاس کوئی جا نہیں سکتا، جن کی سخت نگرانی ہوتی، کہتا ہے میں نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا اور کافی ٹائم تک، دیر تک ان سے میں نے لذت حاصل کی، ان سے نفع حاصل کرتا رہا۔ اگلا شعر ہے، کہتا ہے تجاوزت احراسا الیہا ومعشرا علی حراسا لو یسرون مقتلی۔ اس شعر کے اندر شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لڑکیوں کے پاس میں جاتا تھا، جن خواتینوں کے ساتھ میں نے تعلقات قائم کیے، کہتے ہیں ان تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جان پر کھیل کر ان کے پاس میں پہنچتا اور
ان کے خیموں کے ارد و گرد جو نگہبان تھے، چوکیدار تھے، وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی پکڑا جائے اور اس کا قتل کر دیں۔ ترجمہ دیکھیں بھئی، تجاوزت، تجاوز یا تجاوز تجاوزن، یہ باب تفاعل سے واحد متکلم ہے اور فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے حد سے بڑھنا۔ اور احراسن، احراس حرص ان کی جمع ہے اور اس کا معنی نگہبان۔ اس کے بعد ہے لفظ معشر، معشر کا معنی قبیلہ، یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، قبیلے۔ معشر کا معنی جماعت، قبیلہ۔ اس کے بعد ہے لفظ ہیراس، ہیراس جمع ہے حریص کی، اور حریص کا معنی ہوتا ہے لالچی، خواہش مند۔ لو یسرون مقتلی، یسرون سرا، اسرا یسر، یسر یسران یسرون، باب افعال سے فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے کسی راز کو چھپانا، یعنی کسی راز کو، کسی بھید کو ظاہر نہ کرنا۔ مقتلی یہ مصدر میمی ہے اور اس کا معنی ہے قتل کرنا۔ تو ترجمہ دیکھیں بھئی، کہتا ہے تجاوزت احراسن الیہا، میں ان لڑکیوں کی طرف قبیلوں کے چوکیداروں سے بچ کر جاتا، علیہ ہراسن جو میرے متعلق خواہش مند تھے، لو یسرون مقتلی کہ وہ خاموشی سے چھپ کر پوشیدہ طور پر مجھے قتل کر ڈالیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، ایسے نگہبانوں اور قبیلوں سے بچ کر جاتا جو میرے متعلق اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ پوشیدہ طور پر مجھے قتل کر دیں۔ شعر نمبر 25 شاعر کہتا ہے، شعر نمبر 25 میں شاعر کہتا ہے، اذا مسریا فی السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصلی۔ اب شاعر اس شعر کے اندر بتائے گا کہ وہ خواتین جو پردے دار تھیں، جو خیموں کے اندر تھیں، جن کے قبیلے کے اندر نگرانی ہوتی تھی، شاعر کہتا ہے وہ ان کے پاس رات کے کس ٹائم پہنچتا تھا۔ تو اذا مسریا، سریا یہ آسمان میں ستاروں کا مجموعے کا نام ہے، جو چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں کے مجموعے کا نام سریا ہے۔ سمائی، سما کا معنی آسمان ہے، اور تعرضت، تعرضہ یا تعرضو یہ فعل ماضی ہے، تعرضت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ تعرضہ اثناء الوشاح، اثناء اس کا معنی ہے لڑی، اور وشاح کا معنی ہے ہار، تو معنی یہ ہوا ہار کی لڑی۔ اور مفصلی اس کا معنی ہے فصل، یفصل تفصیل سے اس میں مفعول ہے مفصل، اس کا معنی ہے یہ صفت ہے اثناء الوشاح کی کہ وہ موتیوں کے ہار جو موتی ترتیب سے پروئے ہوئے ہیں، فاصلے فاصلے سے پروئے ہوئے ہیں۔ تسبیح ہم دیکھتے ہیں، تسبیح اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بڑے دانے بھی ہوتے ہیں، جیسے وہ ترتیب کے ساتھ پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اذا، یہ ظرف زماں ہے، کہتے ہیں میں اس وقت پہنچا، مسریا جب کہ آسمان کے ستارے، تعرضت ظاہر ہو گئے، تعرض اثناء الوشاح المفصلی اس ہار کی طرح، اس موتیوں کے ہار کی طرح جو فاصلے سے پروئے ہوئے ہیں۔ تو شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب چاند اپنی جوبن پر ہوتا ہے اور اس کے ستارے بھی کھل جاتے ہیں، تو رات کے کسی پہر وہ ان خیموں کی طرف گیا۔ 26 نمبر شعر دیکھیں، کہتا ہے فجئت وقد ندت لنوم ثیابها، نوم مضاف ہے، ثیابها مضاف الیہ ہے، لدى الستر الا لبسۃ المتفضلی۔ اکثر لوگ رات کو سونے کے لیے
کپڑے تبدیل کرتے ہیں، تو رات والے کپڑے یعنی سونے والے کپڑے اور ہیں، اور جسے نائٹ ڈریس بھی کہتے ہیں، اور دن والا کام کاج والا لباس اور ہے۔ کہتے ہیں فجئتو، میں پہنچا، وقد ندت لنوم ثیابہا، ندہ، یہ لفظ ندت ناقص واوی ہے اور ناصرہ ینصر، اس کا معنی کپڑے اتارنا، لنوم ثیابہا کہ نیند کے کپڑے، ستر کا معنی ہے پردہ، اور لبسۃ المتفضل، لبسہ اس کا معنی ہوتا ہے لباس یعنی خاص لباس، اس کا معنی ہے متفضل، اس میں مفعول ہے اور اس کا معنی کریں گے رات کا لباس، شب خوابی کا لباس۔ تو ترجمہ یہ ہوا، شاعر امراء القیس کہہ رہا کہ میں اس وقت اس کے پاس پہنچا جب وہ سونے کے کپڑے پہن چکی تھی، وہ پردے کے پیچھے میں سونے کے لیے اپنے سب کپڑے اتار چکی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پردے کے پیچھے میرا انتظار میں تھی، وہ کپڑے محض اہل قبیلہ کو بتانے کے لیے، کپڑے اہل قبیلہ کو اس نے وہ جتانے کے لیے اتارے تھے، بس وہ سونے کا ارادہ کر رہی ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے اس شعر کے اندر کہ اس کی وہ جو محبوبہ تھی، اس نے ڈرامے بازی کرنے کے لیے رات کے کپڑے پہنے تاکہ قبیلے والوں کو، دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سونے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اگلا شعر بھی دیکھیں، شاعر کہتا ہے فقالت یمین اللہ ما لکی حیلۃ وما ان ارا انکل غوایتا تنجلی، ما لکا، اس شعر کے اندر یمین لفظ آیا، یمین کا معنی ہے قسم اٹھانا، فقالت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں محبوبہ کے پاس پہنچا تو محبوبہ نے کہا یمین اللہ، اللہ کی قسم، ما لاکا ہیلاتن، ما لاکا، یہ کاف ضمیر خطاب کے مذکر کیا، ما لاکا ہیلاتن، محبوبہ نے امراء القیس سے کہا ما لاکا ہیلاتن، تیرے لیے اب کوئی عذر نہیں، تیرے پاس اب کوئی بہانہ نہیں، وما ان ارا ان کا، اور میں تجھے دیکھتی ہوں، الغوایا، غوایا کا معنی گمراہی، تنجلی جو زائل ہو جائے، جو دور ہو جائے، تنجلی یہ باب انفعال سے فعل مضارع ہے، انجلا ینجلی، اور تنجلی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تجھ سے زائل ہو جائے۔ تو ترجمہ یہ ہوا، شاعر امراء القیس کہتا ہے جب میں محبوبہ کے پاس پہنچا تو محبوبہ نے کہا واللہ تیرے پاس اب کوئی بہانہ نہیں، اور میں تجھے خیال کرتی ہوں عشق کی کھلی گمراہی میں، میں تجھے کھلی گمراہی میں خیال کرتی ہوں، تنجلی کو جو زائل ہو جائے، جو دور ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اب تجھے ٹلانے کا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ امراء القیس اگر قبیلہ والے جاگ گئے تو یہاں تیرے پاس، یہاں میرے خیمے میں آنے کا تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور تو کسی بات کے ذریعے انہیں مطمئن بھی نہیں کر سکے گا۔ یعنی محبوبہ امراء القیس نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے تجھے عشق کے اندر دیکھا ہے، پیار کے اندر دیکھا ہے، گمراہی کے اندر دیکھا ہے۔ اسے کسی بزرگ نے کہا نا، این عشق جنہاں نوں لگ جاندا، کچھ مک جاندے نال خلقت دے تانیاں دے، کچھ سک جاندے نال، کچھ سک جاندے وانگ پروانیاں دے، چھٹ جاندے قیدی قید خانیاں دے، نہیں چھٹ دے عشق دے بجے قیدی۔ اگلا شعر ہے 29 نمبر شعر، شاعر کہتا ہے امراء القیس فلما اجزنا ساحت الحی وانتہا بنا بطن و خبط ذی حکاف اکن کالی، لما، لو، لما، لام امر لائے نہیں، ان شرطی لما، یہ بھی اس میں شرط ہے اور غیر جازم ہے، اور اجزنا، اجز تو اجزنا فعل ماضی ہے، باب افعال سے اس کا معنی آگے نکل جانا۔ ساحت الحی، ساحہ کا معنی ہے کہ کنارہ، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے آبادی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ چوک۔ ونتہا، انتہا ینتہی انتہا،
باب انفعال سے یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے اعتماد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور بطن خبطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، خبطن، خبط کا معنی ہے میدان، یعنی ایسی زمین کا حصہ جو میدانی ہے۔ ذی ہی کافن، ذی یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہے صاحب والا۔ ہی کاف، اس کا معنی ہے ریت کا تودا یا ریت کا ٹیلا۔ اکن کالی، اس کا معنی ہے وسیع و عریض وادی، کھلی وادی یا بڑی وادی۔ تو شعر کا ترجمہ ہے، کہتا ہے فلما اجزنا ساحت الحی، تو جب ہم قوم کی آبادی سے نکل گئے، ساحت الحی قوم کی آبادی سے نکل گئے، وانتہا بنا بطن خبطن ذی ہی کافن اکن کالی، اور ہم وسیع ریگستان کے درمیان جو ٹیلوں والا ہے وہاں پہنچے، یا یوں بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم ریتلی زمین جو ٹیلوں والی ہے وہاں پہنچے۔ اس شعر کے اندر شاعر امرؤ القیس نے یہ بتانے کا ارادہ کیا ہے کہ میں اور میری محبوبہ جب اس قبیلے سے باہر نکلے تو قبیلے کے باہر ہم ایسی زمین پر پہنچے جو ریتلی بھی ہے اور جس میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں، وہاں پہنچ کر ہم نے آپس میں ملاقات کی۔ 30 نمبر شعر دیکھیں، کہتا ہے حسرت بفودی رأسها فاطمہ یلت علیہ حدیم الکشح ری المخلخالی۔ حسرتو، یہ حسرت یہ فعل ماضی ہے، باب ضرب یضرب سے حسر، حسرا، حسرو، حسرت۔ بفودی، فود اس کا یہ تثنیہ ہے اور یا ضمیر متکلم ہے اور اس کا معنی ہے بال، یعنی زلفیں، محبوبہ کی زلفیں۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے حسرت بفودی، تو محبوبہ نے اپنی زلفیں میری طرف جھکا دیں۔ بفودی رأسیہا، رأس کا معنی سر ہے، تو اس کا معنی یہ کریں گے تو میں نے اس کی 2 زلفوں کے ذریعے اس کو اپنی طرف جھکایا۔ تو اسے حسرت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے حسرت واحد متکلم کا صیغہ۔ بفودی رأسیہا، فود یہ فودین تھا، تثنیہ ہے اور اضافت کی وجہ سے انہوں نے تثنیہ گر گیا۔ رأسیہا، رأس کا معنی سر ہے، تو فتما یلت، تما یلا یا تما یلو، تما یلا، تما یلا، تما یلو، تما یلت، واحد مونث غائب کا صیغہ، اس کا معنی جھکنا۔ حدیم الکشح، لفظ حدیم، حدیم کا معنی ہے پتلی کمر والی لڑکی۔ الکشح، کشح کا معنی ہے پہلو۔ ری المخلخلی، ریا کا یہ معنی مراد ہے نرم و ملائم، گداز۔ مخلخلی، مخلخل کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی جو ٹانگ کے نچلا حصہ ہوتا ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوا، شاعر کہہ رہا ہے حسرت بفودی رأسیہا، تو میں نے اس کی دونوں زلفوں کے ذریعے اسے جھکایا، اپنی طرف جھکایا، تو میں نے اسے اپنی دونوں زلفوں کے ذریعے فاطمہ یلت علیہ اپنی طرف جھکایا۔ حدیم الکشح ری المخلخلی، یہ محبوبہ کی صفاتی صیغے ہیں، کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ باریک کمر والی، حدیم الکشح باریک کمر والی، نرم و ملائم یا گداز، پنڈلی والی، فاطمہ یلت علیہ میری طرف جھک گئی۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، کہہ رہا ہے میں نے محبوبہ کی دونوں زلفوں کے ذریعے اسے جھکایا۔ فاطمہ یلت علیہ حدیم الکشح ری المخلخلی، تو وہ محبوبہ نرم و ملائم کمر والی اور گداز پنڈلی والی میری طرف جھک آئی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا سبق شعر نمبر 31 سے 40 تک ہوگا۔